اس کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں؟ پچھلے دنوں ایک دوست تشریف لائے، اپنے مسائل کا تذکرہ کر کے کچھ آبدیدہ ہو گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی، اللہ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرنے کی تلقین کی، پھر انہیں سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مسئلہ پیش کر کے صبر سے کام لیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کیا کرتا ہے۔ اپنی بات سمجھانے کے لیے میں نے ان کی خدمت میں ایک شعر پڑھا: میری آنکھوں میں اثر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں، اس کو کچھ میری خبر ہے کہ نہیں دیکھ تو لوں۔ اس شعر میں جو درد ہے وہ اسے محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کی دعا رد نہیں کرتے، ایک وہ جو اللہ کا مخلص خادم ہو، اپنے تعصبات اور خواہشات سے بلند ہو کر بندگی اور خدمت دین کی راہ پر گامزن ہو، جس کی زندگی کا مرکزی خیال صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو۔ ایسا شخص جب مسائل میں گھر جاتا ہے، شیطان اور اس کے ایجنٹ اس کی زندگی اس پر مشکل کر دیتے ہیں۔ راہ خدا میں وہ ستایا جا رہا ہو، پھر وہ تڑپ کر اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اس کی آہ سیدھی عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ لمحہ گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں، گرچہ اس فیصلے کے نفاذ میں کچھ وقت لگتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے خدا کے قادر مطلق ہونے اور اس کے مقابلے میں اپنے عاجز مطلق ہونے کو دریافت کر لیا ہو۔ وہ خدا کی عظمت کو جانتا ہو، اس کی بڑائی کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہو اور ساتھ میں اپنی بے کسی پر لاچار ہو چکا ہو۔ مشکلات نے اس کا گھر دیکھ لیا ہو، ہر بلا آسمان سے اتر کر اس کے گھر کا پتہ پوچھتی ہوئی سیدھی اسی کے ہاں آتی ہو اور آنے کے بعد جانے کا نام نہ لیتی ہو۔ اسے لوگوں کے ظلم و ستم اور انسانوں کی طرف سے محروم کیے جانے کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ ایسا شخص جب تڑپ کر خدا کو پکارتا ہے، اس کے دل سے جب آہ نکلتی ہے، جب بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جب وہ اپنا سر خدا کے قدموں میں رکھ کر رو رہا ہو، اپنی خطاؤں پر نادم ہو، اس خوف میں ہو کہ کہیں حالات کی یہ سختی اس کے گناہوں کا نتیجہ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو، نافرمانی کی ہر پگڈنڈی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، اس عزم کے ساتھ اب خدا کی مدد کا طلبگار ہو۔ ایسے شخص کی پکار، اس کی آہ، اس کی فریاد، اس کی تڑپ خداوند دو عالم کی بارگاہ تک فوراً جا پہنچتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی درخواست مانی جاتی ہے، عرش اٹھانے والوں کو فوراً حکم ملتا ہے، وہ اس حکم کو آسمان والوں تک منتقل کرتے ہیں، آسمان والے فوراً اس حکم الہی کو زمین والوں تک منتقل کرتے ہیں، زمین کے فرشتے اس حکم پر بلا تاخیر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، اس لیے اس حکم کے ساتھ وقت لکھ کر بھیجا جاتا ہے، فیصلے کے ساتھ اس کے نفاذ کی گھڑی بھی متعین کی جاتی ہے۔ یہ وقت اور یہ گھڑی اکثر کچھ تاخیر سے آتی ہے، یہ اگر فوراً آ جائے تو پھر امتحان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دعا کا جواب ہمیشہ دیتے ہیں، ہمیشہ بندے کی بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وقت مؤخر کر دیتے ہیں۔ مانگی گئی چیز میں شر ہو تو اس کی جگہ بہتر چیز دیتے ہیں۔ بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا بندے کے حال سے کبھی بے خبر نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں سنتا ہے، وہ ہر حال میں بندوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہے۔ بندوں کو اسے پکارتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ طے ہے کہ اس کے بعد زندگی میں خیر اور بھلائی آئے گی اور پریشانیاں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ انا کا علاج۔ ابھی نشست کا آغاز نہیں ہوا تھا، لوگ مجلس میں آ کر بیٹھ رہے تھے، عارف بھی آ چکے تھے، غیر رسمی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ دوران گفتگو ایک صاحب نے سوال کیا، پچھلی دفعہ نشست کے آخر میں خاص انا اور عام انا والی بات ہوئی تھی، ان کی حقیقت اور فرق تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، مگر ان کا علاج کیا ہے؟ عارف مسکرائے اور بولے، چلیے نشست کا آغاز اسی سے کریں گے۔ کچھ دیر بعد نشست کا باقاعدہ آغاز ہوا تو عارف گویا ہوئے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنی نعمتیں، اپنی خوبیاں اور اپنی کامیابیاں تو نظر آتی ہیں، مگر دینے والا نظر نہیں آتا۔ وہ ملے ہوئے کو دیکھتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہ چیز تکبر یا وہ عام انا پیدا کرتی ہے جس کا پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان
ملے ہوئے سے زیادہ دینے والے کی طرف دیکھتا رہے۔ دینے والا اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھنے سے انسان کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگے اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایسا انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ کسی لمحے سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ یہی تکبر کا اصل علاج ہے۔ اور خاص انا کا کیا علاج ہے؟ اونی صاحب نے دریافت کیا۔ خاص انا دراصل سچائی کے عدم اعتراف کا نام ہے۔ یہ اصلاً ابلیس کا وصف ہے۔ اس کا علاج فرشتوں کی پیروی ہے۔ انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے یہ سچائی مان لی تھی کہ اللہ نے آدم کو جو دینا تھا دے دیا، لہٰذا اب انہیں بھی جھک جانا چاہیے۔ سو خاص انا کا علاج اپنے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر کے دوسروں کا اعتراف کرنا ہے۔ یہی میرا اور آپ کا کام ہے کہ جس ابن آدم کو خدا نے جو دیا ہے اس کا اعتراف کر کے دل کو حسد سے خالی کر لیں، ورنہ انسان شیطان بن جاتا ہے اور آخرکار خدا سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ عارف بول رہے تھے اور ہر شخص کا سر خدا کی عظمت کے اعتراف میں جھکا ہوا تھا۔ گفتگو میں ایک لمحے کا وقفہ آیا تو انہی صاحب نے سوال کیا، خاص انا میں آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان تنقید کو ماننے کے بجائے اس کا جواب دینے لگے اور اپنے بجائے غلطی بتانے والے کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگے۔ فرشتوں کی سیرت میں اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، عارف نے برجستہ کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ غلطی شیطان نے کی تھی، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس کی غلطی پر توجہ دلائی گئی تو اس نے اعتراف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بحث شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ جیسی صاحب علم و قدرت ہستی کے سامنے یہ احمقانہ تقریر شروع کر دی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں اور بہتر کمتر کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کا جواب دینے اور تعویل کرنے کا راستہ ہے۔ تو گویا جو شیطان نے کیا تھا وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور صاحب نے نتیجہ اخذ کیا، بالکل آپ نے درست فرمایا، مگر دیکھیے شیطان نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کر اپنی غلطی کا الزام یہ کہہ کر اللہ پر لگا دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ سرکشی کی انتہا تھی۔ یہی جرم آج بھی ہم لوگ کرتے ہیں جب اپنی غلطی پر توجہ دلانے والے کی کمزوریاں نکال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تنقید معتبر نہیں۔ مگر یہ سرکشی کا شیطانی راستہ ہے جس کا انجام وہی ہے جو شیطان کا ہوا تھا، ابدی ذلت، ابدی محرومی اور ابدی جہنم۔ آج کی نشست میں انا کا اصل مجرم بھی سامنے آ گیا اور انا کا علاج بھی۔ سوال کرنے والے صاحب بے اختیار بول اٹھے، عازم بعلمک وما احسنہ۔ سراب اور سچائی۔ اگر آپ ایک ارب پتی بزنس مین کے ہاں پیدا ہوتے یا آپ کے والد اس ملک کے وزیر اعظم ہوتے تو آپ کے محسوسات کیا ہوتے؟ عید کی ملاقات میں عارف سے جب کسی نصیحت کے بارے میں کہا گیا تو انہوں نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھ دیا۔ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں، زندگی بدل جاتی، بہت اچھا لگتا، کوئی مشکل نہ رہتی۔ اس طرح کے کئی جملے سننے کے بعد عارف نے کہا، وزیر اعظم بہت معمولی ہستی ہوتا ہے، لوگ جب چاہیں اس کی حکمرانی چھین لیں، اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، اس کا اقتدار کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ بزنس مین کا ہے، جو دیوالیہ ہو سکتا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو سکتا ہے۔ عارف لمحے بھر کے توقف کے بعد گویا ہوئے، اس لیے ان کی اولاد نہ ہونے پر افسوس نہ کریں، خوشی اس پر منائیں کہ آپ کو اللہ نے اپنے بندے کے طور پر پیدا کر دیا ہے، خوشی اس پر منائیں کہ اس نے آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اس راستے پر چل کر بہت جلد ساری دنیا کا اقتدار آپ کے قدموں میں ہوگا، ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہوگی، ہر نعمت اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔
عارف کی بات ابھی جاری تھی کہ مجلس میں نئے آنے والے ایک فلسفی بول پڑے، مذہب کا سراب۔ عارف نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، ہماری آنکھ کے سامنے ایک بچہ عدم سے وجود میں آتا ہے، اس کی ماں کا خون معجزانہ طور پر اس کے لیے دودھ بن جاتا ہے، یہ تو سراب نہیں؟ جب پیٹ کی قبر سے زندگی نے جنم لیا تو یہ ایک معجزہ ہو گیا، جب زمین کی قبر سے زندگی دوبارہ پھوٹے گی تو وہ معجزہ بھی ہو جائے گا۔ خدا سراب نہیں، سچائی ہے، اس کے فیض نے اس قاتل کائنات میں زمین کی یہ جنت بنا دی ہے، عنقریب اس کا فیض ختم نہ ہونے والی جنت بنائے گا، مگر یہ جنت بندوں کو ملے گی، مجرموں کو نہیں۔ عارف خاموش ہو گئے۔ اب لوگوں کے سوچنے کا وقت تھا کہ وہ بندے ہیں یا مجرم۔ ذرہ اور خلا۔ اگر کبھی آپ کا جانا شہر کی روشنیوں سے پاک کسی صحرائی یا پہاڑی علاقے میں ہوا ہو تو رات کی تاریکی میں آپ نے آسمان کے ہر گوشے کو تاروں سے پٹا ہوا دیکھا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ان تاروں کے درمیان کھربوں میل کا خلا پایا جاتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ میل ہے، جبکہ سورج کے بعد جو قریب ترین ستارہ پایا جاتا ہے وہ تقریباً 250 کھرب میل کے فاصلے پر ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں ستاروں کی حیثیت ذروں کی سی ہے، اور ان کے درمیان موجود فاصلہ اور خلا ہمارے تصور اور گمان سے کتنا زیادہ ہے۔ یہ عالم اکبر کا معاملہ تھا، جبکہ عالم اصغر کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں۔ ایک زمانے تک ایٹم کو سب سے چھوٹی چیز اور مادے کو بنیادی اکائی سمجھا جاتا تھا، تاہم اس کے بعد سائنس کی ترقی نے یہ بتایا کہ ایٹم متعدد چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون کی نشاندہی ہوئی اور بعد میں کئی اور ذرات سامنے آئے۔ ایٹم اور یہ تمام ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، تصور کی آنکھ سے بھی ان کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم بطور مثال اگر ہائیڈروجن کو لیا جائے، جو کہ کائنات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر ہے، تو اندازہ کیجئے کہ سوئی کی نوک پر ہائیڈروجن کے تقریباً 50 کھرب ایٹم سما سکتے ہیں۔ اب تصور کیجئے کہ اجرام فلکی کے بیچ میں کھربوں میل کا جو خلا پایا جاتا ہے، اس کو سوئی کی نوک پر سما جانے والے 50 کھرب ایٹم بھرنا شروع کر دیں تو ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ پھر جیسا کہ بیان ہوا کہ خود ایٹم بھی بنیادی ذرہ نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ذرات پر مشتمل ہے۔ اس کے مرکز میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، جس میں پائے جانے والے ذرات، نیوٹران اور پروٹون کو ابتدائی سائنس کا ہر طالب علم جانتا ہے، جبکہ نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایٹم کے سائز سے مراد مرکزی نیوکلیس اور ارد گرد موجود الیکٹران کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ نیوکلیس اور الیکٹران کے بیچ کا تمام تر علاقہ خلا پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر ایٹم کو ایک فٹ بال کے میدان کے برابر تصور کر لیا جائے تو وسط میں ایک انگور کے برابر نیوکلیس ہوگا، اور میدان کی باؤنڈری لائن پر سوئی کی نوک جتنے چھوٹے الیکٹران ہوں گے، جبکہ بیچ میں پوری جگہ خالی پڑی ہوتی ہے۔ اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ وہ مادہ جو جگہ گھیرنے والے ایٹم سے مل کر بنتا ہے، بیشتر خلا ہی ہوتا ہے۔ اس خلا کو بھرنے کے لیے پہلے الیکٹران کو ایٹم کا فٹ بال کے میدان جتنا علاقہ بھرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر یہ ایٹم کائنات کو بھریں گے۔ یوں ایٹم کو بھرنے والے الیکٹران کی تعداد اور پھر کائنات کو بھرنے والے ایٹم کی تعداد ہر شمار اور اندازے سے باہر ہے۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کو سمجھانا ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو ربنا ولک الحمد، اے ہمارے مالک، حمد تیرے لیے ہی ہے کہتے، اور پھر فرماتے تیری حمد آسمانوں اور زمین بھر کے ہو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر کے،
اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھر کر تیری حمد ہو۔ سنن ابو داؤد رقم 760۔ یہ دعا آج کی جدید سائنس کا علم رکھنے والا کوئی شخص جب اس علم کے ساتھ پڑھے گا جو اوپر بیان ہوا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ زمین بھر کا مطلب دراصل ہے کیا۔ پھر وہ اگر یہ بھی جانتا ہے کہ کائنات لامحدود طور پر بڑی ہے جس میں مادہ بہت کم اور بیشتر خلا پایا جاتا ہے تو وہ اس خلا کے بھرنے کے تصور سے لرز اٹھے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل کس خوبی سے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت کس قسم کی حمد کے حقدار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی حمد کسی گنتی اور کسی تصور میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، اس کا قریب ترین اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے الیکٹران، نیوٹران اور پروٹون اور انہی جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنائی ہے۔ یہ اپنی گردش میں اللہ کی حمد کرتے ہیں، مگر ان ذرات میں اور ان سے بننے والے اجرام فلکی کے بیچ میں لامتناہی خلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ خلا بے مقصد نہیں چھوڑا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مومن ایسے ہی اللہ کی حمد کرتا ہے جیسے اوپر بیان ہوا تو اس لمحے کائنات میں موجود تمام ذرات بڑھتے ہیں اور ہر خلا کو اللہ کی حمد سے بھر دیتے ہیں۔ یہی وہ حمد ہے جو در حقیقت اللہ کا حق ہے، مگر بدقسمتی سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی ایسے حمد کرتے ہیں جیسا کہ اس کی حمد کا حق ہے۔ اول تو لوگوں کو غیر اللہ کی تعریفوں سے فرصت نہیں، کبھی اللہ کی حمد کی بھی تو بے معنی رٹے رٹائے اور جذبات اور فہم سے آری کچھ الفاظ کے ساتھ۔ مگر جب کبھی کوئی مومن اپنے آقا کی پیروی میں اس طرح اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس لمحے کائنات کے سارے ذرات لامحدود خلا کو بھر کر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ یہ حمد ہر تصور، ہر مثال اور ہر تعداد سے بلند ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے جو انسان حمد کا یہ لمحہ تخلیق کر سکتا ہے وہی سب سے بڑھ کر اس عظیم موقع سے غافل ہے۔ نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے 4000 برس پرانا ہے۔ انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں گھوم کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، مگر سوائے ان کی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے انسانی تاریخ میں کسی مشن کی اس سے بڑی ناکامی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی انبیاء اور رسل کے مشن بھی ایسی ہی ظاہری ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ انبیاء کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات بھڑکا کر، ان کے تعصبات ابھار کر اور ان کی خواہشات کی پیروی کر کے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کریں اور مقبول لیڈر بن جائیں، مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اس کی سب سے نمایاں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانے میں یہود رومیوں کے خلاف شدید نفرت کا شکار تھے۔ سیاسی آزادی ان کا مشن تھا، ظاہری اعمال ان کا اصل دین تھا۔ آن جناب نے ان میں سے ایک چیز کو بھی سند جواز دینے سے انکار کر دیا۔ اس رویے پر شدید تنقید کی، یہاں تک کہ یہود آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ حضرات انبیاء کیوں مقبولیت اور لیڈری کا یہ راستہ اختیار نہیں کرتے؟ کیوں وہ لوگوں کی نفرت اور دشمنی کے کانٹے سمیٹتے رہتے ہیں؟ اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا اصل مشن لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں، سچائی کی شمع روشن کرنا ہے۔ ان کا مسئلہ مقبولیت نہیں، ہدایت ہوتا ہے۔ ہدایت لوگوں کے جذبات اور خواہشات کا نہیں، اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اس راستے پر چل کر لوگ نہیں ملتے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو مل جاتا ہے۔ جو لوگ میں توحید کے نشے سے سرشار ہوں، ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔
शर और शराफत। इस दुनिया में दूसरों के साथ भलाई करने के कई तरीक़े हैं। इनमें से कुछ तरीक़े ऐसे हैं जिनमें बज़ाहिर दूसरों के साथ बुराई की जा रही होती है, मगर दर हकीकत ये उनके साथ भलाई ही होती है। मसलन अक्सर इदारों में मुलाजमीन की तनख्वाह का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा काट लिया जाता है। ये थोड़ी सी रकम माह बा माह जमा होकर बढ़ती रहती है। मुलाजमत ख़त्म होने के बाद इदारा उस रकम में इजाफा करके एक माकूल रकम मुलाजमीन को दे देता है। इस तरह हर माह कटी हुई ये रकम मुलाजमीन को ज़्यादा रकम की शक्ल में उस वक्त मिलती है जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी रकम हर माह मिलती रहती तो गैर महसूस तरीक़े पर गैर ज़रूरी खर्चों में इस्तेमाल हो जाती। बुराई में भलाई की एक सूरत वो है जिसमें ज़्यादा बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए किसी को कुछ तकलीफ में डाल दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन में उन्हें सुई चुभने और बुखार और दर्द वगैरह की तकलीफ में इसलिए डाला जाता है कि वो किसी बड़ी और जानलेवा बीमारी से महफूज रहें। बुराई की शक्ल में भलाई की एक शक्ल वो है जिसमें किसी को उसकी ज़रूरत और ख्वाहिश की चीज़ नहीं दी जाती या उस पर कुछ मशक्क़त डाल दी जाती है। मसलन बीमारियों से बचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक और टॉफ़ी वगैरह बच्चों को नहीं दी जाती, या फिर वालिदैन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुबह का आराम छुड़ाकर उन्हें रोता हुआ स्कूल भेज देते हैं। इन तमाम शक्लों में बज़ाहिर होने वाली बुराई असल में बुराई नहीं होती बल्कि ऐन मेहरबानी होती है। कुरान मजीद से मालूम होता है कि अल्लाह ताला इंतहाई दर्जे की शफीक और मेहरबान हस्ती हैं। वो बंदों के साथ हमेशा अता और करम का मुआमला करते हैं। इंसान को इस दुनिया में जो मिला है वो उसे रब की अता ही से मिला है। उसकी जिंदगी, जिस्म, आज़ाओ कुआ, खाना पीना, रिश्ते नाते, जमीन, हवा, सूरज, गरज, आसमान और जमीन और अंदर और बाहर की हर नेमत अल्लाह ताला ही की अता है। मगर उनकी मेहरबानी न सिर्फ अता के रूप में अपना ज़ुहूर करती है बल्कि महरूमी के रूप में भी जो कुछ सामने आता है दरअसल वो भी उनकी इनायत ही होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुंदरजा वाला मिसालों में हमने देखा था। इसकी सबसे नुमायां मिसाल कुरान करीम की सूरह कहफ में बयान होने वाला हजरत मूसा और हजरत खिजर का वो वाकया है जिसमें हजरत खिजर पहले 2 यतीमों की कश्ती में छेद कर डालते हैं और इसके बाद एक मासूम बच्चे को कत्ल कर डालते हैं। बाद अज़ां वो हजरत मूसा पर ये वाज़े करते हैं कि उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इज़्न इलाही से किए थे और बज़ाहिर उन मनफी नौयत के वाक़यात में भी अल्लाह ताला ने खैर व भलाई ही का मुआमला किया था। कश्ती में सोराख की बिना पर वो एक गासिब बादशाह के शर से बच गई और यतीम बच्चों के पास रही जिन्होंने मरम्मत के बाद उसे काबिल इस्तेमाल बना लिया, जबकि मकतूल बच्चा एक शरीर नौजवान का रूप धार रहा था जो उसके अपने वालिदैन के लिए अजियत और मुसीबत का बाइस होता। चुनांचे इसके बाद वालिदैन को एक नेक और सौले बच्चा अता कर दिया गया। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला इंसानों के साथ हमेशा करम का मुआमला करते हैं। शर उनसे नहीं मखलूकात से सरजद होता है जबकि वो उससे पनाह देते हैं। सूरतुल फलक। मगर इंसानों का अलमिया यह है कि वो ऐसी करीम हस्ती की कदर करने के बजाय मुसीबत आने पर वावेला शुरू कर देते हैं। खुदा से शिकवा शिकायत, उसकी नाफरमानी, हत्ता कि उसका कुफ्र इनकार भी कर दिया जाता है। मगर कितनी आला है वो करीम और शरीफ हस्ती जो इंसानों की तमाम तर एहसान फरामोशियों के बावजूद उनके साथ भलाई का मुआमला किए जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि परवरदिगार शर्फ की इंतहा पर भी है और शराफत की भी, मगर इंसान कभी उसकी कदर नहीं करता जो अता में भी मेहरबानी करता है और महरूमी में भी एहसान करता है। खुदा से मांगते रहना कभी ज़ाया नहीं जाता। खुदा जिंदा है, उसे हर चीज़ की खबर है। उसकी रहमत ये गवारा नहीं करती कि कोई फरियादी उसके दर अक़दस पर आए और खाली हाथ चला जाए। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है।
مگر انسانوں میں سے کم ہی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں۔ اس ناواقفیت کا سبب بس اتنا ہے کہ لوگ اپنی محرومی کو یاد رکھتے ہیں، خدا کی عطا کو یاد نہیں رکھتے۔ انسانوں کا یہ عجیب المیہ ہے کہ نعمتوں کو محسوس کرنے اور انہیں یاد رکھنے کے معاملے میں انسانوں کی یادداشت آخری درجے میں کمزور ہے۔ ہاں، غم و الم اور زندگی کی محرومیوں کا حساب کتاب رکھنے میں ہر شخص اتنا ماہر ہے کہ ایک بھی محرومی اس کی یادداشت سے محو نہیں ہوتی۔ اس رویے کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان خدا کی کسی عطا کی قدردانی کرے؟ خدا سے جب بھی مانگا جاتا ہے وہ سنتا ہے، جب اسے پکارا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے، مگر ہم انسان ہمیشہ خدا کو دنیا مانگ کر آزماتے ہیں، وہ دنیا جو عطا کے نہیں امتحان کے اصول پر بنی ہے۔ چنانچہ امتحان میں کبھی وہ مانگی ہوئی چیز ہی دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر دیتا ہے، کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی کچھ وقت کے بعد دیتا ہے، کبھی اپنی عطا سے جھولی بھرتا ہے اور کبھی اپنی سکینت قلب پر اتار کر اس میں سکون و اطمینان بھر دیتا ہے، مگر وہ دیتا ضرور ہے۔ اسے مانگنے والوں کو نہ کہنا اچھا نہیں لگتا۔ کبھی خدا کو آزمانا ہو تو سچے دل سے ہدایت مانگ کر خدا کو آزمانا چاہیے۔ متاع دنیا تو بندے کی بہتری کے خیال سے روکی جا سکتی ہے، متاع آخرت روکنے میں کیا بہتری؟ ہدایت اور آخرت خدا ہر حال میں دیتا ہے، فوراً دیتا ہے، بس جھولی پھیلی رہنی چاہیے، تعصب چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا ہر حال میں دیتا ہے، جو مانگا جا سکتا ہے وہ سب کچھ دیتا ہے، کیونکہ خدا سے مانگتے رہنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔